بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. اخرجه مسلم. معزز سامعین، محترم مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پیارے دوستوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ محترم مشاہدین کرام، معزز سامعین، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر، نشانی کے طور پر کوئی خاص ایسی چیز عطا کی جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، جس کو انسان کر نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو، آپ سے قبل دیگر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور اس کو وہ کرے تو یقیناً یہ ایک تائید اللہ کی طرف سے ہوتی تھی اپنے انبیاء کے لیے، تاکہ سب لوگ ان پر یقین کریں کہ یہ نبی ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کے خاص پیغمبر ہیں۔ جہاں بہت ساری نشانیاں اور بہت سارے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے، ان میں سے ایک معجزہ انشقاق قمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ قمر کی پہلی آیت۔ معزز مشاہدین، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اور تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے اور گواہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات یا بغیر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی خصوصی اس نشانی کے علاوہ کوئی انسان اس کو ہرگز نہیں کر سکتا، نہ کوئی سائنسداں کر سکتا ہے، نہ کوئی اور دیگر بڑا سے بڑا جادوگر اس کام کو کر سکتا ہے۔ جادوگر بھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبہ پر اللہ سے دعا کی اور اشارہ کیا، اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے۔ قیامت قریب آ گئی۔ اللہ نے پہلے یہاں کہا کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث میں، دوسری حدیثوں میں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت کے مجھے جو نبی بنا کر بھیجا گیا اور قیامت، ان دونوں میں اتنی قربت ہے۔ آپ نے اپنے دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا، بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اور کہا کہ جتنی قربت ان دونوں انگلیوں میں ہے، کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح سے میرے اور قیامت کے بیچ ہے کہ میں آ گیا۔ میرا آنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے بعد یعنی نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب قیامت ہی آئے گی۔ تو قیامت قریب آ گئی۔ کہا کہ وانشق القمر، اور چاند بھی پھٹ گیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا، دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی یہ نشانی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشقتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ کر اس کے دو ٹکڑے ہو گیا۔ چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑا ہو گیا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اشہدو، اس کو صحیح سے دیکھ لو اور گواہ بن جاؤ، دیکھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے کی یہ بات ہے، اور آپ نے جو ہے چاند کو اشارہ کیا اور اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے آپ کے اشارہ کرنے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی کہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو اور گواہ بن جاؤ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، اور یہ نبی کے اشارہ کرنے سے میں اللہ کا خاص پیغمبر ہوں، نبی ہوں، خاص بندہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت پہ گامزن ہو جاؤ۔ اسی کام کے اور اسی مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہونا، یہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہاں یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، توحید کی دعوت دی، تو اہل مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو اپنی نبوت کی سچائی کی کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ نبی ہیں، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ اہل مکہ نے کہا کہ آپ اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیں کہ آپ سچے نبی ہی ہیں اور آپ جھوٹے نہیں ہیں، نہیں تو دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کی پیدائش ہم نے دیکھی، آپ کا بچپنا دیکھا ہے، آپ جوان ہوئے دیکھا ہے، آپ ہم ہی میں سے ہیں، تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ آپ کے کہنے ہی پر کہ آپ نبی ہیں؟ اس کا کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی چمتکار دکھائیں جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں یقیناً آپ اللہ کے خاص بندے اور پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے آپ نبی اور رسول ہیں۔ جب اہل مکہ نے یہ مطالبہ کیا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی سچی کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر مرتين، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دکھایا۔ آپ نے اشارہ کیا اور کہا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے بیچ میں پہاڑ نظر آیا اور ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر نظر آیا۔ اتنی یہ بھی نہیں کہ تھوڑی سی دوری ہو، بلکہ ایک مغرب اور ایک مشرق میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر کے نظر آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے محترم مشاہدین کرام، عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے جو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، ان میں سے ایک یہ معجزہ تھا جو آیا، آپ نے دکھایا اور آپ نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اور اسی طرح سے آپ کی معجزات میں سے قرآن کریم، قرآن عظیم، یہ ایک معجزہ ہے، ایک اہم معجزہ ہے، جس کی ایک آیت آج تک نہ کوئی بنا سکا، نہ قیامت تک کوئی اس کو بنا پائے گا۔ ایسی آیت اور ایسا کلام کوئی نہ پیش کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا۔ لوگوں نے بہت محاولے کیے، کوششیں کی، لیکن ناکام رہے۔ اسی طرح سے چند اور معجزوں کو لے کر کے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، آپ کو سچا مانتے ہوئے، نبی مانتے ہوئے، ہمیں آپ پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے دل سے اور ان کے پیروکار بن جانے والوں میں سے بنا دے، اور ہمیں نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور یہی کامیابی کا سر اور راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے اور جاننے کی توفیق دے، اور نبی پر کامل یقین اور ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کی اور اسی پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔